وحدت الوجودیت۔ وحدت الوجودیت کی اصطلاح یونانی الفاظ پین اور تھیوس سے مرکب ہے، جس میں پین کے معنی تمام اور تھیوس کے معنی خدا کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ خدا ہے۔ عموماً اس نظریے کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور خدا ہی سب کچھ ہے۔ خدا کو حرکت کائنات کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ کائنات سے خدا کے تعلق کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ ایک محیط کل ہے۔ یہ نظریہ خدا کو کائناتی عمل میں طبعی اصول کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اس سے انکار کرتا ہے کہ وہ کائنات سے ماورا ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ الہ پرستی کے مخالف نظریہ ہے، کیونکہ الہ پرستی خدا کی ماورائیت پر یقین رکھتی ہے۔ یہ نظریہ دنیا کے معروف فلاسفہ کا محبوب نظریہ رہا ہے۔ ڈاکٹر فلنٹ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں آغاز اشیاء سے متعلق تفکرات ملتے ہیں، وہاں ہمیں نظریہ وحدت الوجودیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نظریہ وحدت الوجود کو یونانی اور ہندوستانی فلاسفہ نے سب سے زیادہ فروغ دیا۔ شیلے، کارلائل اور ایمرسن نے وحدت الوجودیت کے موقف کو اپنی ادبی تحریروں کے ذریعے فروغ دیا، مگر اس نظریہ کی مابعد طبیعیاتی وضاحت کے مستقل ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسپینوزا کی جانب لوٹنا چاہیے۔ اسپینوزا نے جوہر کی کارتیزی تعریف کو کہ یہ ایک خود مختار موجود بذات وجود ہے تسلیم کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اپنے وجود کے لیے کسی اور شے کا محتاج نہیں۔ اس طرح کا کوئی ایک ہی جوہر متصور کیا جا سکتا ہے۔ اسپینوزا کے نزدیک یہ جوہر خدا ہے، لہذا خدا ہی محض ایک حقیقت ہے اور دوسری تمام اشیاء یا تو اس کی صفات ہیں یا پھر اس کے شیون ہیں۔ امتداد اور شعور خدا ہی کی صفات ہیں، چنانچہ یہ صحیح معنی میں حقیقی نہیں ہیں۔ خدا اپنے آپ کو لامحدود صفات میں آشکار کرتا ہے، جن میں امتداد اور شعور ہی وہ دو صفات ہیں جو محدود موجودات یعنی ذہن کو مدرک ہو پاتی ہیں۔ تمام محدود وقوعات اور مظاہر علاوہ اس کے کچھ نہیں کہ یہ خدا کے شیون ہیں۔ شیون سے اس کی مراد جوہر میں تبدل سے تھی، یا جس کے واسطے سے جوہر اپنی ذات کے علاوہ مدرک ہوتا ہے۔ کائنات اور محدود ارواح یا اذہان اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، بلکہ یہ صرف خدا کے شیون یا صفات ہیں۔ وہ خدا جو واحد جوہر ہے، جوہر غیر متغیر ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی اور ترقی اور نمو نہیں ہوا کرتی۔ زمان غیر حقیقی ہے، حقیقت پرسکون و جامد ہے، اس میں کسی ارتقاء کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ انسانی روحیں بھی خدا ہی کی شیون ہیں، ان کا اپنا کوئی جداگانہ وجود نہیں ہے۔ یہاں کوئی آزادی ارادہ نہیں ہے۔ تمام انسانی قوائے ارادی خدا کی طرف سے پہلے سے متعین ہوتی ہیں۔ خدا غیر شخصی ہے جو فہم و عقل اور ارادے سے عاری ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کے اندر ہے۔ نہ تو خدا کے بغیر کچھ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا کی ماہیت اور صفت یہ ہے کہ وہ لازماً موجود ہے اور وہ واحد ہے اور ہے۔ خدا اپنی ماہیت کی ضرورت کے اعتبار سے پورے طور پر عمل کرتا ہے۔ وہ تمام اشیاء عالم کی آزاد علت ہے اور تمام اشیاء خدا کے اندر ہی اپنا وجود رکھتی ہیں۔ ان سب کا انحصار خدا پر ہے۔ تمام اشیاء عالم بغیر خدا کے نہ تو موجود ہیں اور نہ ہی متصور کی جا سکتی ہیں۔ تمام اشیاء کا خدا کی جانب سے پہلے ہی تعین ہو چکا ہے، مگر یہ سبھی کچھ خدا کے کسی آزاد ارادے اور مطلق حکم کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ یہ سبھی کچھ خدا کی اپنی ہی ماہیت اور لامتناہی قوت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جرمن فلسفی فیشنر نے ہیگل کی تعلیمات کی وحدت الوجودی وضاحت پیش کی ہے کہ یہ طبیعی کائنات سوائے اس کے کہ وہ خدا کی باطنی حیات کا خارجی نقش ہے کچھ نہیں۔ اس کے نزدیک یہ مادی دنیا خدا کی تجسیم، یا یوں کہیے کہ مادی عالم خدا کا زندہ اور عینی ملبوس ہے۔ تمام محدود اذہان خدا کے ذہن اعلیٰ میں مربوط ہیں، لہذا تنہا خدا ہی حقیقی ہے۔ خارجی کائنات اور انسانی ارواح حقیقی نہیں ہیں۔ یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ خدا کے مختلف نقوش ہیں۔ کائنات کی وحدت اور روحیتی وجود پر زور دیتے ہوئے وحدت الوجود کے نظریے نے ہمارے خدا کے تصور کو اور ترقی دی۔ خدا کے ماورائی تصورات
سائنسی اور منطقی طور پر موضوع نہیں ٹھہرتے، مگر وحدت الوجود کا نظریہ ہمارے مذہبی جذبات اور منطقی مطابقت کے ہر دو اعتبارات کے پیش نظر زیادہ ہم آہنگ ہے۔ ڈاکٹر فلنٹ کہتا ہے کہ ایک فاتح، ایک فلسفی اور ایک شاعر، یہ سب کے سب خدا کی سرایت کردہ قوتوں کے تصور کے ہاتھوں باہم ایک کامرانی کے راستے پر رواں دواں نظر آتے ہیں، اور بذات خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک اعلیٰ مقام کو چھو رہے ہیں۔ انتہائی کامیابی اور مسرت کے لمحات وہ ہوا کرتے ہیں جب انسان کی حیثیت سے اپنی ادنا سے ادنا تر حد بندیوں اور کمزوریوں سے متواتر اور کماحقہ آگاہ ہوتا رہے اور اپنے آپ کو خدا کے مثل بنانے کی جانب مائل ہو۔ وحدت الوجود یقیناً تعظیم و استغراق کے جذبات کا تاثر دیتا ہے جو مذہبی زندگی کے لیے لازم ہے۔ یہ انسان کو انانیت ترک کر کے ایثار و استغنا کی زندگی اختیار کرنے کی طرف راغب کرتا ہے جو ایک ربانی حیات کا خاصہ ہے۔ چنانچہ تزکیہ نفس کے اس طرز عمل سے انسانی بصیرت میں وسعت فکر و نظر پیدا ہوتی ہے۔ اپنی ان خوبیوں کے باوصف نظریہ وحدت الوجودیت میں کچھ اسکام بھی موجود ہیں جن کی تفصیل آگے دی جا رہی ہے۔ مثلا پہلا سکم، کائنات سے انکار کر کے یہ نظریہ ہماری تجربی زندگی کی واقعیت کو رد کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس دنیا میں لاکھوں خود آگاہ اور باشعور افراد موجود ہیں، وحدت الوجودیت کا نظریہ ایک مطلق وحدت کے دعوے کی حمایت کرتے ہوئے ان تمام افراد کے شعور کی حقیقت کی تردید کرتا نظر آتا ہے۔ دوسرا سکم، وحدت الوجود کا نظریہ زندگی اور اس کے مسائل کی جانب ایک منفی رویے کی بنا ڈالتا ہے۔ تزکیہ نفس کا جذبہ عموماً ذمہ داریوں سے فرار کی صورت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ حقیقی مذہبی جذبات بھی خدا کی پرستش کے لیے آزاد افراد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ پرنگل پیٹیسن کہتا ہے کہ محب و محبوب کا تصور یا عابد و معبود کا تصور دو جدا ذاتوں کے وجود کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیسرا سکم، وحدت الوجودیت کے نظریے پر سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ یہ اخلاقی اور فطری بدی کے سلسلے میں کوئی تسلی بخش توجیہ نہیں پیش کرتا۔ اگر ہر چیز خدا ہی ہے تو پھر برائی کے وجود کا تصور ذرا مشکل ہی سے سمجھ میں آنے والا ہے۔ نظریہ وحدت الوجود انسانی آزادی سے انکار کرتا ہے۔ اسپینوزا کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرنے میں غلطی پر ہے۔ انسان اپنے تمام افعال سے آگاہ رہتا ہے، لیکن ان افعال کے اسباب جن سے یہ افعال مشروط و ملزوم ہیں وہ لا علم ہے، لہذا اس کا تصور آزادی اس کے اپنے افعال کے اسباب سے لا علمی ہی ٹھہرتا ہے۔ انسان کا یہ قول کہ انسانی افعال کا انحصار ارادہ پر ہے، یہ محض ایک محاوراتی اظہار ہے جہاں اس سے مطابقت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ارادہ دراصل ہے کیا اور کس طرح جسم کو متحرک کرتا ہے، اس حقیقت سے تو کوئی بھی واقف نہیں، مگر ایک فلسفیانہ نظام کی حیثیت سے نظریہ وحدت الوجود ہماری مذہبی اور اخلاقی اقدار کے تقاضوں کے لیے غیر تسلی بخش معلوم ہوتا ہے۔ نقادوں کا خیال ہے کہ وحدت الوجود ہماری اخلاقی و مذہبی زندگی سے متخاصم ہے۔ آزادی ارادہ کو اخلاقیات کی بنیادی شرط کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ارادے کی آزادی کے بغیر کسی اخلاقی نظام کا ہونا ممکن نہیں۔ آزادی، پسند و انتخاب اور اخلاقی اعمال اس کی خصوصی صفت ہیں۔ کسی شخص کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا اگر یہ کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ کانٹ نے بجا طور پر یہ مقولہ کہا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ مفہوم میں یہی بات شامل ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کانٹ کے نزدیک کسی فعل کی ذمہ داری ہم پر اس وقت تک عائد نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیں اس کے کرنے کا اختیار نہ ہو۔ جیسا کہ ڈی آر سی کہتا ہے کہ اخلاقیات تلازم کے نظریہ کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ یہ نظریہ ذمہ داری کے تصور کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہر فعل میں کسی خارجی جبر یا تسلط کا شکار ہے تو پھر تعریف و تعزیر، قبولیت اور غیر مقبولیت، جزا و سزا کی اپنی کوئی حقیقی بنیاد باقی نہیں رہ جاتی۔ چونکہ وحدت الوجود آزادی ارادہ سے منکر ہے، اس لیے یہ اخلاقیات سے متخاصم ہے۔ فلنٹ کہتا ہے اگر انسانی شخصیت اور آزادی محض فریب ہے تو پھر لازمی استحسان،
قصور اور پاداش عمل کے تصورات ایک لغو داستان سرائی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انسان سے اس کی انفرادیت کو علیحدہ کر کے اور انسانی ارادے کی آزادی کو سلب کر کے وحدت الوجود کا نظریہ دراصل ہماری اخلاقی اقدار کو دان کر دینے کا سبب ٹھہرتا ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے کو مختلف روایتی مذاہب بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ مذہب ایک ایسا احساس ہے جو کسی غیبی طاقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ وہ غیبی قوت ہے جو ہماری تقدیر کی مالک و مختار ہے، اور اس طاقت سے ہم اپنے رفیقانہ مراسم استوار کرتے ہیں۔ مذہب کا کہنا ہے کہ انسانی روح نیک اعمال اور عبادات کے وسیلے خدا سے وصل کا امکان پیدا کرتی ہے۔ مذاہب عموماً خدا کو کچھ یقینی صفات سے مشخص کرنے میں اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ اثباتی مذاہب خدا کو خالق و قیوم نیز ایک ضابطہ اخلاق عطا کرنے والا گردانتے ہیں، اور وہ تمام کچھ کہ جو موجود ہے یا پیش آنے والا ہے اس کا انصاف کرنے والا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں پر وہ رحم و کرم کرتا ہے۔ وحدت الوجود کی روح سے خدا ماورا الورا ایک غیر شخصی وجود ہے۔ اسپینوزا کا قول ہے کہ تمام تعینات منفی ہیں۔ خدا ایک مجرد وحدت ہے جو تمام تر مشتملات سے خالی ہے۔ تمام مذاہب خدا سے رحم و محبت نیز کریم و نفسی کی صفات منسوب کرتے ہیں، لیکن اسپینوزا کا غیر شخصی خدا ایسی کسی صفت کا حامل نہیں، جبکہ اس کے برعکس ہم خدا سے راست تعلق قائم کر کے عبادت کے وسیلہ خود سپردگی کی آرزو کرتے ہیں، کیونکہ اس تصور کے بغیر ہماری اخلاقی اور مذہبی زندگی کے گویا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے۔ حقیقی مذہبی جذبات کی تشفی کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی پرستش کے لیے خود مختار افراد کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اور اگر فرد غیر حقیقی ہے تو پھر عبادت کے ذریعے خود سپردگی کا تصور محض بے سود ہے۔ آرمسٹرانگ کہتا ہے کہ وحدت الوجود کا نظریہ مستحکم مذاہب اور ٹھوس اخلاقیات کے لیے اس وقت بے اثر ٹھہرتا ہے جب یہ انسانی روح اور انسانی ذات کو خدا کا ہی ایک جزو قرار دیتا ہے۔ نظریہ وحدت الہیات کا دعویٰ ہے کہ انسانی روح ایک آزاد علت ہے۔ یہ انفرادی ارادے کا ایک ایسا علیحدہ جزیرہ ہے جو ارادہ ربانی کے عظیم و بے کراں سمندر کے بالکل بیچوں بیچ میں ہے۔ انسانوں کو خدا سے علیحدہ رکھنا چاہیے، ان کو اس کی ذات میں ضم نہیں کرنا چاہیے۔ فرد کی اخلاقی زندگی اور خدا اور روح کا اتحاد و اتصال اس کی ذات کے علاوہ اس مسئلے کے تلازمات میں محفوظ ہیں، کیونکہ اگر جداگانہ شخصیت کے تصور کو ترک کر دیا جائے تو پھر مذکورہ بالا صورتوں کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تمت بالخیر۔